اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من حفواتہ وآثامہ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ بتوفیقک یا ہادی المضلین۔ خدایا آج کے دن صیام و قیام پر میری امداد فرما اور ہر طرح کی بکواس اور گناہ سے مجھے محفوظ رکھنا اور مجھے مسلسل اپنی یاد کی توفیق عطا فرما کہ تو تمام گمراہوں کو ہدایت کر دینے والا ہے۔ ماہ رمضان کی 7ویں تاریخ کو بندہ اپنے خدا سے 3 مطالبے کر رہا ہے۔ پہلا مطالبہ بندے کا اپنے خدا سے یہ ہے کہ پروردگارا صیام و قیام پر میری امداد فرما۔ دوسرا مطالبہ پروردگارا مجھے ہر بکواس اور گناہ سے محفوظ رکھنا۔ تیسرا مطالبہ پروردگار مجھے ذکر دائمی کی توفیق عطا فرما۔ پہلا مطالبہ کہ خدا بندہ مجھے صیام و قیام پر میری امداد فرما۔ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ، پروردگار آج کے دن صیام و قیام پر میری مدد فرما۔ اس سے پہلے بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں کہ صیام اور قیام کس کو کہا جاتا ہے۔ خصوصاً قیام کی ہم نے تفصیلی بحث اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کی تھی۔ روزے کے متعلق بھی آپ کے سامنے لیکن ایک ہی جملہ دہراتے ہوئے کہ روزہ کس چیز کو کہا جاتا ہے آپ کے سامنے بیان کیا کہ روزہ 2-3 اصطلاحوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلی اصطلاح کہ جو آپ فقہی مسائل میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان اذان صبح سے لے کر مغرب کی اذان تک مفطرات یعنی ان چیزوں سے پرہیز کرے کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے روزے خاص ہے، روزے خاص اس روزے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان فقط مفطرات سے یعنی ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، بلکہ انسان اپنے پورے اعضاء و جوارح کو، اپنے ہاتھوں کو کسی مظلوم کے اوپر ظلم کرنے کے لیے نہیں اٹھاتا، اپنی زبان کو کسی غیبت کے لیے استعمال نہیں کرتا، گالیوں کے لیے استعمال نہیں کرتا، کسی حرام کام کے لیے استعمال نہیں کرتا، اپنی آنکھوں کو کسی حرام کام کے لیے استعمال نہیں کرتا، یا اپنے کانوں کو کسی حرام کام، المختصر یہ کہ مفطرات کے علاوہ اپنے پورے اعضاء و جوارح کے ساتھ وہ روزے سے رہتا ہے، یعنی اپنے بدن کے تمام اعضاء و جوارح کو ہر اس کام سے روکتا ہے کہ جس سے خدا نے منع کیا ہے۔ لہٰذا اس روزے کی کچھ فوائد ہیں جس کے لیے بندہ آج کے دن مطالبہ کر رہا ہے، پروردگار صیام کے اوپر میری امداد فرما۔ تو پہلا جو اس کا فائدہ روایات میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ روزے کے بعد انسان کو تندرستی حاصل ہوتی ہے۔ تو پہلا فائدہ تندرستی ہے، جسم کی تندرستی، بیماریوں سے دوری۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو تاکہ تمہارا جسم صحیح و سالم رہے، تم تندرست رہ سکو۔ لہٰذا آج کی ریسرچ نے، آج کی تحقیق نے بھی یہ بتایا کہ اگر اسلامی طور پر انسان مہینے میں 1 یا 2 یا 3 مرتبہ روزہ رکھے تو وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ دوسرا جو روزے کا فائدہ روایات میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آتش جہنم
کے لیے روزہ سپر ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کے لیے سپر ہے، یعنی اگر کوئی روزے سے رہے گا، اگر کوئی روزہ رکھے گا تو پھر جہنم میں نہیں جائے گا۔ تیسرا فائدہ کہ جو پیغمبر نے بیان کیا کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا کبھی خداوند عالم رد نہیں کرے گا، لہٰذا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ دعا کے قبول ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ترد دعوت الصائم، روزے دار کی دعا کو کبھی رد نہیں کیا جائے گا۔ چوتھا فائدہ، روزے دار کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی رمضان میں روزہ رکھے گا اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ خداوند عالم جب انسان روزہ رکھتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ تم اس بندے کے لیے آج دعا کرو کہ اس پورے دن اس بندے کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ تو یہ کچھ فائدے ہیں کہ جن کو روایات میں ذکر کیا گیا، یہ تھے فردی فائدے، لیکن کچھ اجتماعی فائدے ہیں۔ وہ فائدے کیا ہیں؟ کا ایک فائدہ ان میں یہ ہے کہ خداوند عالم روزے کے ذریعے سے امیر اور غریب دونوں کو ایک ساتھ رکھنا چاہتا ہے، برابر ملانا چاہتا ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے روزے کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ غریب اور امیر دونوں برابر ہو جائیں۔ اور دوسرا فائدہ جو اس میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے روزے کو اس لیے واجب قرار دیا گیا تاکہ جو صاحبان دولت و حشمت، ثروت و حشمت ہیں، جو اقتدار میں ہیں، جو طاقت میں ہیں، جو قوت میں ہیں، جن کے پاس دولت و حشمت ہے، انہوں نے ابھی تک اگر بھوک و پیاس کا احساس نہیں کیا غریبوں کی، تو روزہ رکھ کر ان کو غریبوں کی بھوک و پیاس کا احساس ہو جائے۔ اور دوسرا جو فائدہ روایات میں اجتماعی طور پر بتایا گیا کہ روزہ بہت سے محرمات اور جرائم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ انسان جب روزے سے نہیں ہوتا نہ جانے کتنے حرام کام انجام دیتا ہے، نہ جانے کتنے ایسے کام انجام دیتا ہے کہ جو خدا کو پسند نہیں ہے، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے بہت سے افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ روزے کے اجتماعی فائدے ہیں۔ ان میں ایک فائدہ جو بندہ یہ بیان ہے کہ خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، آتش جہنم اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے اور اس کا جسم صحیح اور تندرست و سالم ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سماج اور معاشرے کا برا ذہن ہے، گندی ذہنیت ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان بیمار یا کمزور ہو جائے گا، جبکہ روزہ رکھنے سے انسان نہ بیمار ہوتا ہے نہ کمزور ہوتا ہے، بلکہ اگر کوئی پہلے سے بیمار ہے، خود شریعت نے کہہ دیا ہے کہ اگر تمہارا جسم ناتواں ہے، اگر تمہارا جسم لاغر ہے، اگر تمہارا جسم مجبور ہے تم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو شریعت نے خود کہہ دیا ہے کہ تم روزہ نہ رکھنا۔ بیماروں کے اوپر سے، ایسے بیماروں کے اوپر سے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، شریعت نے خود ساقط کر دیا ہے کہ اب تمہارے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ تو پہلے مطالبہ آج کے دن بندہ یہ کر رہا ہے خدا سے، پروردگار صیام و قیام کے اوپر میری مدد فرما۔ لہٰذا ہم سب کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ بھی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے درمیان ڈاماڈول ہو جائیں کہ اب ہم سے روزہ رکھنے، لہٰذا روزانہ ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہم کو روزہ رکھنے میں امداد فرما، ہماری مدد فرما۔ دوسرا مطالبہ بندہ کر رہا ہے وَجَنِّبْنِ فِيهِ مِنْ خَفَوَاتِهِ وَآثَامِهِ، پروردگار مجھ کو ہر طرح کے بکواس اور گناہ سے محفوظ رکھ۔ اور یہ تو روزے کا فائدہ ہم کو ویسے بھی دیکھنے میں مل جاتا ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے انسان نہ جانے کتنے گناہوں سے بچ جاتا ہے، کتنی برائیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تیسرا مطالبہ خداوند عالم سے بندہ کر رہا ہے وَارْزُقْنِي فِيهِ ذِكْرِكَ بِدَوَامِهِ بِتَوْفِيقِكَ يَا هَادِيَ الْمُضَلِّينَ، اے پروردگار مجھے مسلسل اپنی یاد کی توفیق عطا فرما۔ یہ بہت بڑا وہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنے خدا کی یاد میں رہے،
ورنہ آسان نہیں ہے۔ انسان پوری زندگی کبھی دنیا میں، کبھی بچوں میں، کبھی دوسرے چیزوں میں گھرا رہتا ہے، یاد خدا سے دور ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ خدا چاہے تو انہی تمام چیزوں کو یاد خدا کے ساتھ لا کر اپنے ہر فکر کو، ہر سانس کو، ہر عمل کو عبادت بنا سکتا ہے۔ صرف کرنا یہ ہے کہ وہ اپنا ہر کام، اگر بچے سے محبت کرے تو وہ بھی للہ، اگر خانوادے سے محبت کرے تو وہ بھی للہ، قربتاً اللہ، وہ جو بھی کام کر رہا ہے حرام کام نہ ہو، جائز کام ہو، اور جائز کام کو للہ انجام دے تو اس کی پوری زندگی ذکر خدا میں بسر ہوگی، جس کے لیے خداوند عالم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ عبادت کب ہوگی؟ کہ جب انسان ہر کام خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دے۔ لہٰذا ہم کو بعض روایات میں ملا کہ کسی نے امام صادق علیہ السلام کو جب محنت کرتے ہوئے، شدید گرمی میں محنت کرتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ کہا کہ آخر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اولاد پیغمبر ہیں، آپ دنیا کے لیے اتنی محنت و مشقت کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت و مشقت نہیں کرنا چاہیے؟ تو امام نے جواب دیا، کہا سنو، مجھ کو پتا ہے، لیکن میں یہ محنت و مشقت اپنے خانوادے کے پیٹ بھرنے کے لیے اور اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں تم جیسے حقیر اور ذلیل انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ اور یاد رکھنا، اگر میں اپنے خانوادے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اس حالت میں مر بھی جاؤں تو یہ میرا مرنا ذکر خدا میں ہوگا، عبادت خدا میں ہوگا۔ میں اگر اس حالت میں مروں گا تو میں کام کرتے ہوئے دنیا کے اس میں نہیں مروں گا، بلکہ عبادت خداوندی میں مروں گا۔ تو تیسرا مطالبہ بندہ کر رہا ہے، میرے پروردگار مجھ کو توفیق عطا فرما۔ اور توفیق، یہ ذکر کبھی زبانی ہوتا ہے، کبھی روحانی اور قلبی ہوتا ہے۔ زبانی ذکر چند لمحے کا ہوتا ہے، لیکن روحانی اور قلبی ذکر دائمی ہوتا ہے۔ جس انسان کے دل، ذہن و دماغ میں خداوند عالم بس جائے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، جیسا کہ خود روایات میں بیان کیا گیا کہ روزے دار کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا سب عبادت ہے، تو انسان کی پوری زندگی عبادت میں گزرے گی۔ پھر خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہوا آئے گا، فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تم مجھ کو، فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تم مجھ کو یاد کر، میں تجھ کو یاد کروں گا۔ اور جس کو خدا یاد رکھے، پھر کائنات کی کوئی طاقت اس کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی۔ بس آخر میں یہ بات کہتے ہوئے کہ اگر انسان اپنے آپ کو، اپنی ذات کو دیکھے اور خدا کو مد نظر رکھے تو کبھی گناہ نہیں کرے گا، اور اگر گناہ کی جانب قدم بڑھ بھی جائے تو پھر اس کی ذات اس کو برداشت نہیں کر سکتی کہ میں نے کس کی بارگاہ میں گناہ کیا ہے۔ غلام حبشی کو لایا گیا، پیغمبر کے مکے میں آیا اور مدینے میں آیا اور غلام بنا ایک عرب کا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کو اسلامی تعلیمات کا پتہ چلا تو اس نے اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد پیغمبر کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، پھر واپس چلا گیا، پھر تعلیمات اسلامی کو سیکھنے لگا۔ جب تعلیمات اسلامی سیکھ چکا، ایک مرتبہ پھر پیغمبر کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں چند سوالات لے کر آیا ہوں۔ پیغمبر کی خدمت میں بیٹھا، پیغمبر کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد پیغمبر سے ذات خداوندی کے متعلق کچھ سوالات کرنا شروع کیے۔ آخر میں اس نے ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے، کیا خداوند عالم ہمارے تمام اعمال کو دیکھتا ہے؟ لہذا روایات میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ مومن کو عمل کرنے سے زیادہ جو عمل کر چکا ہے ان کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا خداوند عالم ہمیں عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا ہاں، خداوند عالم ہمارے ہر عمل کو جانتا بھی ہے اور جب ہم کرتے ہیں اس کو دیکھتا بھی ہے۔ بس جیسے اس نے سنا کہ خدا ہمارے عمل کو دیکھتا ہے، فوراً اس نے ایک سرد آہ بھری اور بھرتے ہی وہیں پر زمین پر مر گیا، سانس نکل گئی۔ پیغمبر نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ایسے ہوتے ہیں عارف خداوندی۔
تو اگر ہم اپنے قلب و جگر میں خداوند عالم کو، اپنے ذہن و دماغ میں خداوند عالم کو بسا لیں، اس کی یاد کو بسا لیں، تو ہر گناہ سے دور ہو جائیں گے۔ آئیے ہم خدا سے دعا کریں، پروردگار ہمارے آج کے ان تینوں دعاؤں کو قبول فرما۔ پہلی دعا کہ پروردگار ہم کو صیام و قیام پر ہماری امداد فرما۔ پروردگارہ ہمیں ہر بکواس اور گناہ سے محفوظ رکھنا۔ مالک ہم کو ذکر دائمی کی توفیق عطا فرمانا۔ وصلی اللہ علی رسول